یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آزمائش میں صبر اور شکر کرنے والوں کو اللہ ضرور اجر عطا فرماتا ہے۔ قرآن کی آیت لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اے اللہ، ہمیں ہر حال میں شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اگلے دن یوسف اور ابراہیم اپنے چھوٹے سے کھیت میں پہنچتے ہیں جہاں ان کی واحد فصل جو کی تھی بارش اور طوفان نے تباہ کر دی ہے۔ یوسف غمزدہ لیکن پھر بھی مضبوط، ابو ہماری ساری محنت ضائع ہو گئی، لیکن الحمدللہ ہم صحیح سلامت ہیں، اللہ ہمیں کوئی اور راستہ دکھائے گا۔ وہ دونوں گھر واپس آتے ہیں۔ راستے میں یوسف ایک بیمار کتے کو پانی پلاتا ہے۔ ایک ہفتے بعد ایک امیر تاجر شہر سے گزرتا ہے اور یوسف کو دیکھتا ہے جو ایک بوڑھے شخص کو اس کا سامان اٹھانے میں مدد کر رہا ہے۔ تاجر یوسف سے، بیٹا تم بہت نیک ہو، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ میں تمہیں اس کے بدلے میں کچھ دوں گا۔ یوسف مسکرا کر، جی ہاں، لیکن میں کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ تاجر یوسف کی ایمانداری اور نیکی سے متاثر ہوتا ہے۔ وہ یوسف کے گھر جاتا ہے اور ابراہیم سے ملتا ہے۔ تاجر، میں نے آپ کے بیٹے کی نیکی دیکھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ شہر آ کر تعلیم حاصل کرے۔ یوسف شہر جا کر تعلیم حاصل کرتا ہے اور ایک ماہر تاجر بن جاتا ہے۔ وہ اپنے والد کو ایک اچھے گھر میں لے آتا ہے۔ یوسف گھر میں داخل ہوتے ہوئے، ابو الحمدللہ، اللہ نے ہمیں آزمایا تو ساتھ ہی ہمیں اتنا کچھ عطا بھی کیا۔ سال بعد یوسف ایک کامیاب تاجر بن جاتا ہے اور غریبوں کی مدد کرنے لگتا ہے۔ سبق یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آزمائش میں صبر اور شکر کرنے والوں کو اللہ ضرور اجر عطا فرماتا ہے۔